اس نے کہا میں یہ کہوں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 سال پہلے کوئی آدمی آج کے دور کو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اور اگر میں یہ کہوں کہ نہیں 100 نہیں 200 سال پہلے یہ ابن ابی طالب انتقال کر چکے، پھر کیا کہو گے؟ تو کہا کہ میں تعجب کروں گا کہ کوئی 200 سال پہلے کیسے پیدا ہو گیا. اور اگر میں کہوں کہ 500 سال پہلے، اب وہ چپ ہو گیا، اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر میں کہوں 1400 سال پہلے، کہا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، مجھے اس آدمی سے ملاقات کروائیں گے. لیکن ان کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ رسول خدا کے وصی برحق تھے. اب بھی اسلام میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اب بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اسلام میں. اس نے کہا اگر اسلام کے پیشوا کا نام علی ابن ابی طالب ہے تو پھر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اور اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہا کہ اگر مسلمان ہوگے تو عالم دین نے کہا اگر مسلمان ہوگے مسلمان نام رکھنا پڑے گا. اس نے کہا کوئی ایسا نام رکھے جس میں علی آتا ہو. بتایا کہ 12 امام ہیں، پہلے امام کو علی مانتے ہیں، آخری امام جو امام مہدی. تو کہا ٹھیک ہے کوئی ایسا نام رکھے جس میں خدمت علی کا تصور آتا ہو، علی کی بندگی کا تصور آتا ہو. تو خدا گواہ ہے اس نے اپنا نام رکھا عبد العلی مہدی. 6 مہینے میں اس نے 1/3 1/7 نہج البلاغہ حفظ کر لی تھی. اور شیعہ بچوں کو نہج البلاغہ پڑھانے لگا تھا. اس نے کہا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جس دین کے پاس نہج البلاغہ جیسی کتاب ہے وہ آج بھی دنیا پہ حاکم نہیں. کہ جب میں نہج البلاغہ پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس یہ نہیں ہوتا کہ علی گزر گئے ہیں، محسوس ہوتا ہے میرے ساتھ زندگی بسر کر کے جینا سکھا رہے ہیں. جینا سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو، کیونکہ جس طرح سے امیر المومنین سکھا کے ویسا کوئی دنیا کا آدمی جینا نہیں سکھا سکتا. اللہ تعالیٰ کا توجہ تو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. گھڑی میرے پاس ہے نہیں، میں انگوٹھی اور گھڑی وغیرہ سب جلدی میں صبح فلائٹ تھی بہت ارلی مارننگ، رات کو میں کسی اور شہر میں تھا، میلادی پڑھنے جشن غدیر پڑھنے گیا ہوا تھا. 1:30 بجے واپس آیا. صبح میں جلدی اٹھا، تیار ہو رہا تھا، اس میں نہ گھڑی انگوٹھی سب وہیں پہ رہ گئی. گھر پہ شکر ہے گھر پہ رہ گئی. تو اس وقت میرے پاس گھڑی نہیں ہے، اگر میں تھوڑا سا وقت زیادہ لے جاؤں گا. میری آپ کی پہلی ملاقات ہے اور یہ پہلی ملاقات ہم دیکھیں تشیع کا سب سے بڑا جو ایک کہہ لیں اہل بیت علیہ السلام کا ہم پہ کرم ہے. نہ آپ کا مجھ سے کوئی رشتہ نہ میرا آپ سے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. کیونکہ سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ ولایت کا رشتہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہو لیکن اگر علی کا ماننے والا ہے تو بغض نہ رکھنا. ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں نام ہے کہا کہ تمہارے باپ کا قاتل ہو لیکن اگر علی کا چاہنے والا ہے تو بغض نہ رکھنا. اور چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر علی کا بغض رکھتا ہے تو احترام نہ کرنا. ہم دین پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ہمارا اس پہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہے. توجہ ہے لوگ کی میرے ساتھ؟ ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہے. آپ میری مزاج سے واقف نہیں، میں آپ کی مزاج سے واقف نہیں، لیکن ہم ایک مزاج سمجھتے ہیں، وہ ہے ولایت کا مزاج. یہ ولایت برطانیہ نہیں ہے جس نے ایک سازش کی. وہاں پہ ساری جو اصطلاحات تھی مسلمانوں کی مقدس اصطلاحات تھیں، ان کو بہرحال ایک نیا رنگ دیا، ایک نائب کو خلیفہ بنا دیا. میں نے نہیں کہا، یہ انگریزوں نے اصطلاحات بنائی تھی. اور کہا کہ ملکہ نہیں کہو گے تم لوگ، جب بھی برطانیہ سے متعلق بات کرو گے کہو گے ولایت. انہوں نے جو سب سے مقدس اور بڑا لفظ اسلام میں پایا اس کو ولایت، اور اسی مقدس لفظ کو اپنے لیے منتخب کر لے گا. ملکہ کا نام نہیں لوگے، نہیں کہو گے ملکہ کے ہاں، کہو گے ولایت. اور جس کے مقام کو یہ دیکھا کہ اس نے مقام رسول اسلام کی توہین کی ہے تو اس اصطلاح کو انہوں نے نائیوں کے لیے بنا دیا. کہا یہ خلیفہ، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کہا یہ خلیفہ. بہرحال اب اس کے بعد محمد والے محمد، توجہ ہے نا لوگ میرا؟ یہاں تک کہ دیکھیں حضرات غدیر فیصلہ ہے. 2 نظام ہیں. علامہ سید مرتضی عسکری مرحوم فرماتے تھے کہ 2 نظام ہیں. شیعہ سنی تقسیم غلط ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ کہتے تھے شیعہ سنی تقسیم غلط ہے. 2 نظام ہیں، 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، 2 مکتب ہیں، 2 مدرسے ہیں، 2 فکری نظریے ہیں. ایک ہے نظریہ خلافت، دوسرا ہے ولایت. جو
خلافت کے ماننے والے ہیں ان کا ہے، ان کے یہاں عصمت کا کوئی تصور نہیں ہے، علم کا تصور نہیں ہے. جو ولایت کے ماننے والے ہیں وہاں علم ہے، ولایت. نظام خلافت اتنا جو ہے وہ ایسا کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ان کو وہاں تک تو رسول خدا کے مقام تک لے جا نہیں سکتے، تو پیغمبر کو کیوں نہ ان کے مقام پہ لائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ دو نظریے، دو مکتبے میں حضرات، میں اپنے مزاج سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. تو دو نظریے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ان تک نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ان کا سابقہ کیا کریں گے کہ کیا کچھ کرتے رہے مجھ سے نہ کہلوائیے، خدا نہ پہنچ جائیے گا. مبلغ اعظم مرحوم علامہ اسماعیل دیوبندی صاحب، وہ کہیں مجلس پڑھ رہے تھے تو مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے کوئی اشارہ کیا، مومنین نے خاطر خواہ داد نہیں دی. علامہ اسماعیل دیوبندی صاحب مرحوم کا سب نے نام محمد اسماعیل دیوبندی، بہت بڑا نام، مبلغ اعظم. تو انہوں نے کہیں اشارہ وغیرہ کیا. ہمارے محسنوں کی عادت ہوتی ہے جب تک کہ پورا کھول کی کتاب سامنے نہ رکھ دیں تب تک داد دینے پہ تیار نہیں ہوتے. انہوں نے کہیں نام نکل گیا ان کے منہ سے، تو کہیں ہوا کھا کے آئے اندر کی. جب وہ چند دن رہلی واپس آئے مجلس پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دوبارہ کوئی اشارتاً کنایتاً بات کی، داد نہیں ملی. کہنے کہ شیعہ قوم کو بھی سلام، جب تک جیل نہ بھیج دے داد نہیں دیتے. سمجھے نا لوگ میرے ساتھ، کیونکہ غدیر ہے سب سے بڑی ہماری عید ہے. میں اس لیے آپ سے کہا کہ محسوس بھی ہوتے رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مطالعہ پیش کروں گا. تو حضرات غدیر بہت بڑی، ایک بہت بڑی عید ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں مطالعہ. حضرت نظام خلافت نظام ولایت ہے. اب خلافت کا معیار انہوں نے کہا کہ ان کا سابقہ ہمارے سب کے سامنے ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ایسے تھے ویسے تھے یہ تھے وہ تھے. تو اگر ہم جو کچھ بھی کریں گے وہاں تک لے جا نہیں سکتے، ان کو وہاں تک پیغمبر کے مقام تک نہیں پہنچا سکتے. پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتے معصوم تھے یہ تھا. دیکھیے حضرات سب ایک کھول کے بات کو پیش کروں گا. ہمارے سنی بھائیوں کا پورا فلسفہ، ان کے پورے دین کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ سب سے راضی ہو، ہے نہیں ہو. وہ کہتے ہیں سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو سوائے ایک کے. ان کا فلسفہ میں ان کے پورے دین کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں سوائے ایک کے، وہ ہے کرم اللہ وجہہ، چہرے پہ کرم کیا ہے. ہمارے حساب سے کرم اللہ وجہہ بھی چھوٹا ہے. وہ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. کہ کیا کرم کیا؟ وہ کہتے ہیں سارے صحابہ اسلام سے پہلے بت پرست سے، ان کی پیشانیاں بتوں کے سامنے جھکتی تھی. بس ایک علی ایسے اسلام سے پہلے بھی ان کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. تو یہ ہے علی بن ابی طالب. حضرت توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ اگر کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر تقابل کریں اہل بیت، انہوں نے کہا نہیں یہ پچھلی باتیں چھوڑ دو، ہم یہ نہ کہیں کہ کسی طرح سے کوشش کریں کہ وہاں تک پہنچا دیں صحابہ کو، خلفاء کو، وہاں تک رسول خدا کے مقام تک پہنچا نہیں سکتے. تو کہا کہ رسول خدا کو اس لیول پہ لے آؤ تاکہ کہیں کہ یہ ایسے ہی تھے ویسے ہی ان کے. اب سمجھ میں آ گیا پورا فلسفہ کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے کیا کچھ کہا کہ ہم جیسے ہیں یہ ہے وہ ہے. وہ سب کچھ وہاں پہ لانے کے لیے تاکہ کوئی ان کی مسند پہ بیٹھا ہو تو کوئی یہ نہ کہے یہ پیغمبر اسلام کا وسیلہ نہیں بن سکتا. حضرت صرف دو واقعات پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، بات کو آگے بڑھا دوں گا کہ دو مکتب کا نظام سمجھانا چاہ رہا ہوں. صرف یہاں پہ ایک بات کو پیش کروں گا کہ ایک ام المومنین ہے اور ماں باپ بھائی وغیرہ ان کا سب کا ایسا ہے کہ سب کے سب ابو سفیان ہے، ہندا ہے، کوئی معاویہ ہے، دوسرا بھائی ہے وہ یزید ہے. وہ عجیب و غریب ایک نظام ہے. پھر معاویہ کا بیٹا بھی آگے یزید ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مقام ہے ان کا، بہت مقام ہے. تو بہرحال اول اسلام میں مسلمان ہو گئے، پورے خاندان نے مخالفت کی، باپ نے، ماں نے، بھائیوں نے کہا قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہ جیسی پیغمبر اسلام نے ہجرت کی، ہجرت کر کے چلی گئے، کہا کہ نہیں میں مسلمان ہو گئی ہوں، مدینہ چلے گئے پیغمبر اسلام نے. اب کیا بعد میں ان سے شادی ہوئی. اب فتح مکہ کے وقت مکے میں موجود تھی مسلمان، ماں باپ تازہ مسلمان ہو گئے. اگر کوئی باپ یہ سمجھے کہ میری بیٹی تو رسول خدا کی، یہ جو سارے کے سارا اس وقت عالم اسلام ہے ان سب کے سردار کا نام ہے محمد عربی، اس کی بیوی ہے ام المؤمنین ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ باپ اس فخر سے بیٹی سے ملنے کے لیے گیا، جیسے گھر پہنچا کہا بابا جان آپ آئے؟ کہا ہاں بیٹی میں ملنے کے لیے آیا تھا. جیسے بیٹھنے لگے نا تو فوراً بیٹی نے کہا بابا رک جائیے.
سمجھ آئیے ذرا، جیسے وہ رکا کہا بیٹی کیا بات ہے، بستر کو کھینچا کہا بابا آپ بیٹھ جائیں.